ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا۔ آج ہمارے پروگرام کی 2026 کی پہلی قسط ہے، اور آج کے پروگرام میں ہم یہی بتائیں گے کہ ایک سالک جب فنا فی الرسول کی منزل کو پا لیتا ہے تو اس کے اندر کس قسم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں ہی میں سے عطا فرمایا، یہ میرا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جگہ اپنا احسان نہیں جتایا، لیکن اپنے محبوب کے اوپر یہ فرمایا کہ یہ میرا بہت بڑا احسان ہے، اور حقیقتاً یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نور جدا کر کے بشری حالت میں اللہ تعالیٰ نے نور علی نور محبوب عطا فرمایا، جو 70,000 نوری پردے میں ہے، جو 70,000 بشری پردے میں ہے، اور پھر فرمایا محبوب ان کو کہہ دیں کہ مثل میں بشریت میں مثل میں تمہاری ہوں، لیکن تم جیسا نہیں ہوں، میں افضل البشر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ سب کچھ عطا کیا۔ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے خلق والے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے۔ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر طرح کی زمانے بھر کی کنجیاں دی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ کے ہاں تو جلالت ہی جلالت ہے، کبریائی کبریائی ہے، وڈیائی وڈیائی ہے، تکبر ہی تکبر ہے۔ رحمت کا معیار، رحمت کا مرکز اپنے محبوب کو بنا کر بھیجا، اور فرمایا کہ اس ظالموں من انفسہم جاؤ، کا کہ اگر تم سے کوئی گناہ بھی سرزد ہو گئے، ظلم بھی کر بیٹھو اپنی جان، تو پھر بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں التجا کرو، وہ تمہارے حق میں بخشش کی دعا کرے گا، میں قبول فرماؤں گا، تمہاری بخشش ہو جائے گی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے جب سالک اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے فنا فی الرسول کا مقام پا لیتا ہے، تو اس کو روحانی لحاظ سے حضور کی نگاہ کرم سے وہ مقام مل جاتا ہے کہ اس کے اندر اب جو اس کا نفس ہے، اس کے اندر طرف ہے کہ یہ روحانی لحاظ سے جو اس کو مقام ملا ہے، یہ جسمانی لحاظ سے بھی اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس کے اندر ایک بے قراری پیدا ہو جاتی ہے۔ سالک کے جو ہے نا مزاج کے اندر ایک بے قراری اور دنیا کی بے ثباتی اس کو ڈھستی ہے، اور وہ بے یار و مددگار جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے کہ میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیب ہو، میری زندگی جو چاہو تو مجھے لے چلو مدینہ۔ تو اب اس کا منبع اور مرکز اور اس کا جو حساب کتاب ہے، وہ سارے کا سارا اب وہ جب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ لیتا، تو مدینہ پاک کی اس کی ہر طرح نگاہ لگی ہوئی ہے، اور وہ جب بھی دعا کرتا ہے مدینہ کی حاضری کی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری فقط زارنی، جس نے میرے روضہ رسول کی زیارت کی اس نے میری ہی زیارت کی، اور جو میرے روضہ رسول پر آئے جب واپس جائے تو لوگوں کو بتایا کہ میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مل کے آ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نگاہ کرم ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ریاض الجنہ ہے، وہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ملتے ہیں اپنے آنے والے زائرین کو، اپنے عاشقان کو۔ تو جس کو یہ مقام مل جاتا ہے تو اس کے اندر ایک ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے، سکون اور اطمینان کی ایک کیفیت پیدا، اور وہ پھر فنا فی اللہ کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو سالک ہے، اس کے اندر بے قراری ہے، دنیا کی بے ثباتی اس کو ڈھستی ہے، اور یہ یہی کہتا ہے کہ یہ ہر وقت یہی دعا کرتا رہتا ہے کہ میرے محبوب کی مجھے بارگاہ میں لے چلو، اور میرا جو سب کچھ ہے وہ وہیں میرا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ ملے گی کیسے رہائی ستم اٹھانے سے، نہیں امید وفا مجھ کو اس زمانے سے، طبیب تیری دوا میں نہیں شفا میری، کسی دل کو ملے گی کسی کے آنے سے، نظر سے جام پلا کے گنوایا ہوش میرا، اتر سکے گا نشہ نہ کسی بہانے کے، کہ اتر سکے گا نہ نشہ کسی بہانے سے۔ تو کوئی بھی بہانہ ہیلا اب اس کے جو اس کو نشہ ملا ہے، جو اس کو ایک کیفیت اور اس کو پر کیفیت ایک معاملہ مل گیا ہے اس کے اندر، جسم کے اندر، اس کی جان کے اندر، اس کی جو روح کے اندر ایک ایسا تلاطم نور کا ہے جو ہر وقت اپنے محبوب کی ظاہری دیدار کے لیے تڑپتا ہے۔
تو یہ اس کے لیے بظاہری دیدار یہی ہے کہ جب تک یہ نہیں چلا جاتا، اس لیے کہتا ہے کہ یا اللہ تو میرے لیے کوئی ایسے اسباب پیدا فرما کہ میں محبوب علیہ السلام کے بارگاہ میں پہنچ گیا ہوں اور وہاں پر جا کر درود و سلام کے نغمے جاری کروں اور اپنے آقا و مولا ملجا و ماوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب بارگاہ سے فیضان مطلب دیدہ دنشتہ حضور کا دیدار حاصل کر سکوں۔ تو یہ جب دیدار حاصل کرنے کے لیے مدینہ پاک جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس کے پر ہوتی ہے کہ میرا جو عاشق ہے، میرا جو ایک ممتی ہے وہ میری طرف آ رہا ہے، تو اس کے لیے ہر طرح کے راستے اور ہر طرح کی جناب رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہے، اور وہاں مدینہ پاک جب یہ پہنچتا ہے تو اس کو ایک اطمینان کی کیفیت ملتی ہے، اور یہ کہتا ہے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بار غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے اس کو جناب وہ ساحل اور وہ کنارہ جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی جو دور ہے، اس کی جو منزل ہے فنا فی اللہ کی طرف جناب گامزن ہو جاتی ہے۔ آج کے لیے یہ پروگرام اتنا ہی، نیکسٹ آپ کو بتائیں گے کہ آگے کس طرح اس نے فنا فی اللہ کی طرف جناب سفر کرنا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دے دیا، وما توفیق الا باللہ، آپ کا خادم مختار۔ السلام علیکم۔